أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا. عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ کا دنیا پہ آنا اور اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کا منصب ملنا یہ انسانیت کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت کا باعث تھا. اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام جہانوں سے مراد عالم انس ہے، عالم جن ہے، حیوانات، چرند پرند، سب کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، اس پر زیادہ تر ڈسکس کیا جاتا ہے. اور آپ کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ ہمارا پورا دین ہی اس میں آ جاتا ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے آج کے خطبہ کے اندر یا آج کے بیان کے اندر آپ کی پوری سیرت کو یا آپ کی خوبصورت صورت کو میں نے بیان کر دیا ہے. مختلف پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، جتنا بھی بیان کرے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. آپ کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ کا رحمت للعالمین بھی ہونا ہے، کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اپنی امت کے لیے شفیق، محبت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کے لیے دعائیں کرنے والا، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت اور بخشش کے علم کو اٹھانے والا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس چھوٹے سے گوشے کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ویسا مسلمان بنا دے جیسا اللہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے.
اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ اے لوگو تمہارے اندر ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے. یعنی یہ صفات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو تمہارے اندر ایک رسول آیا ہے وہ تم میں سے ہے، کسی دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کسی نوری مخلوق کے ساتھ، کسی ناری مخلوق کے ساتھ. وہ تم میں سے ہے، جس جنس سے تم پیدا ہوئے ہو وہ بھی اسی جنس میں سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ابن آدم، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، پھر آگے اس کا ایک سلسلہ چلایا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل انسانی میں سے تھے. عبداللہ اور آمنہ کے آپ بیٹے تھے، اور اسی طرح آپ کی بھی آگے شادی ہوئی، بلکہ کئی شادیاں کی آپ نے. پھر آگے آپ کی اولاد بھی موجود، آپ نے کاروبار بھی کیا، آپ بازاروں کے اندر چلتے پھرتے بھی تھے، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے. یعنی وہ ساری حاجات اور ضروریات جو ایک انسان کو پیش آ سکتی ہیں وہ آپ کو بھی پیش آتی تھی. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، آپ کو بخار بھی ہو جاتا تھا، آپ بیمار بھی ہو جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، یہ سب کچھ ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ پختہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی نسل میں سے ہی تھے، اور آپ کو تمام حوائج اور ضروریات پیش آتی تھیں جو ایک انسان کو آتی ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ نبی اس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے. یعنی اللہ کے نبی کو تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے. اللہ کے نبی اپنی امت پر اتنے رحیم، اتنے شفیق، اتنی محبت کرنے والے تھے کہ جہاں بھی مشقت پیدا ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تخفیف پیدا کرنے کی کوشش کرتے. مسواک کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ محسوس کرتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک کی اہمیت کو بھی بتا دیا، لیکن اس کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اگر حکم دے دیتے تو پھر وہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتی، اور اگر ہم اس میں کمی کوتاہی کرتے تو پھر ہم گناہ گار ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشقت نہیں ڈالی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت، یہ شفقت تھی، امت کے ساتھ یہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ نماز پڑھانا شروع کرتے اور آپ کا دل ہوتا کہ میں ذرا لمبی نماز پڑھاؤں گا، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی. تو اللہ کے نبی نماز مخفف کر دیتے، ہلکی کر دیتے، تاکہ بچے کی والدہ جو ہے، ماں جو ہے، وہ پریشان نہ ہو، اور ہلکی نماز پڑھا دیتے اور تخفیف کا مظاہرہ کرتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا تھا کہ میری امت کے اوپر مشقت آئے. اور پھر جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا گیا کہ آپ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختار ایسرہما، ہمیشہ آسان کام کو اختیار کیا تاکہ میری امت کے اوپر جو ہے وہ مشقت پیدا نہ ہو جائے، میری امت جو ہے وہ تکلیف میں نہ پڑ جائے. ایسے ہی نماز تراویح کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی، اور چوتھے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے. صبح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں آج بھی تراویح کی نماز باجماعت پڑھا دیتا تو ہو سکتا تھا کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہو جاتی اور پھر تم پڑھ نہ پاتے. آج ہم دیکھتے ہیں ہم فرض نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، فرض نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، چاہے جائے کہ ہم 8 رکعات یا 11 رکعات تراویح پڑھیں اور اس کے اندر پورا پارا جو ہے وہ قرآن مجید کا بھی سنیں اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی عبادت کریں. اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ یہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ فرض ہو جانے کے بعد ہر شخص کے لیے لازم ہو جانا تھا، اگر پھر بھی کوئی آدمی
اس میں کمی کوتاہی کرتا تو پھر اس نے گناہگار ہونا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اور وہ مشقت ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے خیر خواہ، اپنی امت کے ساتھ محبت کرنے والے، امت کو باپ بن کر ان کی تربیت کرنے والے، ان کو شریعت کے احکام سکھلانے والے، اور پھر اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو ان کے لیے اتنا غمگین ہوتے، اتنا پریشان ہوتے کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑ گیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کر کر کے کہیں اپنے آپ کو ہی آپ ہلاک نہ کر لیں۔ یہ تھی امت کے ساتھ شفقت، امت کے ساتھ محبت، کہ میری امت جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی۔ نبی کے سامنے سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی نبی کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو پہلے تو سارے کافر ہی ہوتے ہیں، جو مسلمان ہو گئے، باقی بھی امت دعویٰ ہوتی ہے۔ ایک امت اجابہ ہوتی ہے، ایک امت دعویٰ ہوتی ہے۔ اجابہ وہ ہے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور نبی کی دعوت پہ لبیک کہہ کر ایمان لے اور مسلمان ہو گئے، اور امت دعویٰ وہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے دعوت دینے کے لیے نبی کو بھیجا۔ تو اللہ کے نبی، اس کا مطلب کافروں کے لیے آپ کا دل کڑتا تھا کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو جاتے، یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے، یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا لیتے، یہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں کیوں نہیں حاصل کر لیتے، یہ اپنے آپ کو بدبختی اور بدنصیبی سے کیوں نہیں بچا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں بہت غم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے ساتھ انتہائی شفیق، محبت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھنے والے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے۔ اور پھر صحابہ کے اندر بھی یہی صفات، یہی اعلیٰ اخلاق، یہی کردار آپ نے پیدا فرما دیا۔ صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت اور انتہائی شفقت والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے تو انتہائی سخت ہیں لیکن آپس میں انتہائی نرم ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ آج ہمارے اندر بہت مفقود نظر آتا ہے۔ عدم برداشت، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ، دھوکہ، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اسلام ہمیں رواداری، تحمل، صبر، برداشت، اخوت، شفقت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ آج اگر ایک شخص کسی کو گالی دے دے تو دوسرا کہتا ہے اچھا اب تو ذرا بچ کے دکھا مجھے، تو بچتا کیسے ہے؟ جب ایک گالی کے بدلے میں 10 گالیاں نہ دے لیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے لیں، تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، ہمیں سکون ہی نہیں آتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو و درگزر، صبر و تحمل، بردباری اور برداشت کا پہاڑ تھے، مجسمہ تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من تقم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنفسہ قط، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی شخص ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اگر کسی شخص نے کوئی تھپڑ مار دیا ہے، تو کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ ایک بندہ کمزور ہے، وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا، دل میں کڑ رہا ہے، اللہ سے شکوے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کبھی آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں معاف کر دوں؟ ہم کہتے ہیں اچھا ہم اس کو معاف کر دیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ،
کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تواضع، انکساری، عاجزی، عفو و درگزر، صبر و تحمل، برداشت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پہ ظلم کرے اور وہ آگے سے کہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، وہ بھی سوچتا ہے یار یہ کیسا انسان ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور وہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، اس کے پاس اتنی طاقت تھی، یا کم از کم وہ اگلے بندے کے برابر کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ کردار کسی نے پیش کیا ہے تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ طائف کے لوگوں کو آپ دعوت دین دینے کے لیے گئے، ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے گئے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، لیکن ان ظالموں نے آوارہ بازاری قسم کے لڑکوں کو پتھر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ آپ ان کے لیے بد دعا کر سکتے تھے، اور بلکہ اللہ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ آفر بھی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں ان اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح پیس کر کے رکھ دوں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے اندر دانوں کو پیس کر کے آٹا بنا دیا جاتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کے لیے ان کو پہاڑوں کے درمیان پیسنا مشکل تھا؟ اگر اللہ کے نبی کہتے تو اللہ نے یہ کرنا تھا، لیکن چونکہ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ تو عزیز علیہ ما عنتم بن کر آئے تھے، آپ تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بن کر آئے تھے، آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے؟ تو وہاں پر جو آپ نے کردار، جو اخلاق پیش کیا، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم وہ سنتیں تو اپناتے ہیں جو ہماری اپنی مرضی کی ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، کڑوا گھونٹ ہمیں پینا پڑتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کڑوا گھونٹ پینا۔ صبر کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی کر جائے تو اللہ نے اس کے لیے بڑی بلندیاں، رفعتیں، عزتیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں، لا علم ہیں۔ اور پھر اسی طرح اہل مکہ کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تنگ کیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسہ ڈال کر عرب کی تپتی ہوئی گرم ریت کے اوپر جو ہے وہ کھینچا جاتا تھا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل ظالم نے دو ٹانگوں کے ساتھ دو اونٹ باندھ کر الگ سمت میں چلا دیا اور ان کے جسم کو چیر دیا گیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی موت اور آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے اہل مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور ان کو اپنے بستر پر سلایا۔ اس وقت مکہ کے نوجوان تلواریں، ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کے باہر دروازے پہ کھڑے تھے کہ اگر یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہ حالت تھی جب وہاں سے آپ نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو ذرا دیکھیں، یہ تو اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، آپ نے مٹی پکڑی اور ان کی طرف پھینک دی، اللہ نے اندھا کر دیا، بلکہ ان کے سروں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے وہ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے وہاں سے۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو مکہ کی محبت، اپنے وطن کی محبت، انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر بار سے محبت ہوتی ہے۔ ان گلیوں کے اندر جہاں پر انسان کا بچپن گزرا ہو وہاں سے جانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مکہ، میرا دل تو نہیں کرتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن تیرے رہنے والوں نے میرا یہاں رہنا مشکل کر دیا ہے۔ کن حالات میں ہجرت کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو پیچھے سے پھر اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی آپ کو زندہ یا مردہ
پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ جو ہے وہ انعام دیے جائیں گے. لیکن جس کی حفاظت اللہ کر رہے ہوں. ایک طرف یہ سارے حالات، یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری تکلیفیں تھیں، دوسری طرف فتح مکہ کا موقع دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 کا یا 10,000 کا بڑا لشکر لے کر آئے. اہل مکہ کو گھیرا ہوا ہے، سارے مکہ کے لوگ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان کے پاس اتنی طاقت یا جرت بھی نہیں ہے کہ وہ اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکیں. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو ایک ایک ظلم کو یاد کر کے، ایک ایک زیادتی کو یاد کر کے اہل مکہ سے بدلہ لے سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اذیتیں، وہ ساری تکلیفیں، وہ سارے ان کے ظلم، ان کی ساری زیادتیاں اللہ کے لیے بلا کر، یہ نہیں تھا کہ اس وقت آپ کمزور تھے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے تھے یا کوئی مجبوری تھی، لیکن آپ نے ایسا کردار، ایسا رویہ، ایسی سیرت پیش کی کہ اہل مکہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. چند ایک کے سوا جو بھاگ گئے تھے یا ادھر ادھر آگے پیچھے چلے گئے یا جو قتل ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. یوسف علیہ السلام نے بھی جب بھائیوں نے اقرار کر لیا، حالانکہ یوسف جو ہیں وہ بڑے عہدے پر، منصب پر موجود تھے، وہ اپنے بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا. یہ نبیوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، اللہ ان کی تربیت ہی ایسی کر کے بھیجتا ہے، ان کو ایسی ٹریننگ دے کر اللہ بھیجتا ہے کہ ان کے اندر برداشت، تحمل، صبر، عفو و درگزر، معافی، یہ اللہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیتے ہیں. اور یہ ایسی اعلیٰ اخلاقیات ہیں کہ اس کا اگلے انسان کے دل کے اوپر خود بخود ہی اثر ہوتا ہے. ظالم سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑے ظلم کیے لیکن اس بندے نے آگے سے معاف کر دیا، یار یہ کیسا شخص ہے، کیا اس کا ظرف ہے. وہ کہتے ہیں گرتے ہوئوں کو سہارا دینا یہ ہے اصل انسانیت، کسی کو گرا دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کسی کو پچھاڑ دینا، نیچا دکھا دینا، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر لینا یہ بہادری نہیں ہے. یہ تو ہر بندہ کر لیتا ہے، یہ جانور بھی کر لیتے ہیں. بہادری یہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، غصے پر آدمی کنٹرول کرے، غصے کو قابو میں رکھے، یہ ہے انسان بہادر جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں. تو عزیز دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور آپ کی سیرت اتنی وسیع ہے، اتنے اس کے گوشے ہیں کہ ان کو بیان کرتے کرتے زندگیاں گزر جائیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی ذات بھی ہمارے لیے نمونہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی ہمارے لیے نمونہ. اس لیے اس مہینے میں وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ہمیں بتلائے ہیں، آپ کے صحابہ سے ثابت ہیں، لیکن ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس سے اجتناب کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے لائے ہوئے احکام، آپ کی لائی ہوئی شریعت، ہر چیز کو اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.